السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زنا کی الرحمن ابتدا کس نے کی؟ الرحیم۔ اسلام میں زنا کی شروع سزا۔ اللہ کے نام اگر سے مرد جو ایک بڑا ایسی عورت سے صحبت مہربان ہمیشگی نہایت کرے رحم کرنے والا جو ہے، اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیات دی ہیں۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی قبیح ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو صدق دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ القرآن۔ زنا کی سزا اور عذاب۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دے گا، اور خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسانیت، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنا پڑتی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا
اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ غیر ازدواجی زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیثات میں آتا ہے، لیکن قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کی موجودگی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کم از کم 4 صلح اور مقدر گواہ ایسے ہونا لازم ہیں کہ جو اس واقعہ کا مفصل اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہوں، یعنی ان گناہوں سے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور زنا کی تعریف کے مطابق مرد کی کذب کا عورت کے مابل میں ادخال لازم ہے۔ گویا گواہوں کا اس ادخال کو دیکھنا رجم کی گواہی کی شرط بنتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہوتی ہو تو ان گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے۔ رجم پر آج بھی مسلم دنیا میں متنازع افکار پائے جاتے ہیں، جبکہ غیر مسلم دنیا میں مسلم علماء کی جانب سے بھی رجم کی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی فرد رجم کی سزا دینے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پتھروں سے مارنے کے عمل رجم کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ قدیم یونانی، یہودی اور مسیحی دستاویز میں بھی ملتا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسلام میں اس کی مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ زنا کی تعریف۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف حاصل ہو، وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ مخالف جنس کو چھونا، جنس سے دہن، حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا عام حالات میں نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہے جو اس مضمون کے ابتدائی میں درج کی گئی ہے، یعنی عورت اور مرد کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ اس قسم کے زنا کے علاوہ دیگر اقسام کے زنا پر اگر فحاشی یا حرام کاری کی سزا بھی ہو تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، نہ کہ 100 کوڑوں یا رجم کی سزا۔ گواہوں کا بیان۔ جیسا کہ ابتدا میں ذکر ہوا ہے کہ زنا کی سزا کے نفاذ کے لیے 4 ایسے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنہوں نے زنائے جمع یا کذب کے مابل میں دخل کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا دوسری صورت اس سزا کے نفاذ کی یہ بن سکتی ہے کہ اس عمل کے مرتکب ہونے والے افراد خود اس کا اقرار کر لیں۔ 4 گواہوں کا بیک وقت 2 افراد کو جمع کرتے ہوئے ان کے جنسی اعضاء کی ایک دوسرے میں رسائی یا دول کو دیکھ لینا عام حالات میں منطقی طور پر ناممکن ہی ہے، اور شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کے مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار
کریں اور اپنے آپ کو سنسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، اور وہ ہے عورت کا حاملہ ہو جانا۔ پھر یہ کہ ان گواہوں میں سے کسی کی ایک گواہی ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والوں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ تو کوڑے مارو انہیں اسی 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ حرمت زنا کے بارے میں مرمین الہی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنیہ اور زانی کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں 100 کوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا، زنا کے حرام ہونے کی حکمت، اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا، زانی پر حد قائم کرنے کی شرائط، زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ وضاحت، یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، مثلاً قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ رجم یعنی زنا کا پر حد قائم کرنے کا طریقہ، زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس گڑھا کر کے سینہ تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔